الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ایک عظیم نعمت کے طور پر ہمیں عطا کیا۔ دعا کیجئے کہ بار الہ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے بہت ہی معروف و مشہور مہینہ ہے۔ رمضان کی فضیلت و برتری کو بتلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ رمضان عربی کا لفظ ہے۔ رمض کے معنی لغت میں جلانا اور خاکستر کرنے کے آتے ہیں۔ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح رمضان انسان کے گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ رمضان کا لفظ فعلان کے وزن پر اسم جنس ہے اور بعض علماء نے اس میں مصدر بھی کہا ہے۔ اس مہینے کی رفعت و عظمت، قدرت و منزلت کا اندازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جناتوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے خیر و برکت کے متلاشی، آگے بڑھو، اے گناہ کے لٹیرو، دور بھاگو۔ ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ سے نجات دیتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات میں یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن ماجہ نے۔ اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کی ہر ساعت، ہر گھڑی رحمت و برکت سے مزین ہے۔ یوں تو اللہ کی رحمت ہر آن بندوں پر متوجہ ہوتی ہے، ہر لمحہ خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، لیکن رمضان میں خیر و برکت کی بہار آ جاتی ہے، رحمت و مغفرت کی ہوائیں چلتی ہے، خدا کی داد و دہش کا دریا پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، عبادت و مغفرت کا سالانہ جشن ہے۔ خدا را اس مہینے کی عظمت کو پہچانیے اور اس کی قدر کیجیے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزہ دار کو بے شمار لوگوں کو یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزانہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، اللہ کا منادی پکار کر کہتا ہے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے گناہ کے لٹورو رک جا۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ توبہ کرنے اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ خدا را
اس مہینے کی برکت کو پہچانیے اور مالک حقیقی کو راضی کر لیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، تہجد گزار بن جائیں، گناہوں کی مغفرت کروا لیں۔ میرے بھائیوں، روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ایسی قدیم ترین عبادت ہے جس کی ابتدا تاریخ انسانی کے فرد اول حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے اور اس کی تکمیل جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ پہ ہوتی ہے۔ روزہ کی فرضیت ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری میں ہوئی۔ روزہ فضل خداوندی کا چمکتا دمکتا آئینہ ہے۔ روزے کے فضیلت کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے بندے رمضان المبارک کی فضیلت جان لیتے تو میری امت کے لوگ تمام سال روزے رکھنے کی خواہش کرتے۔ میرے بھائیوں، روزہ کیا ہے؟ روزہ ہدایت کی دلیل ہے۔ روزہ حصول روحانیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ اہل تقوی کی واضح علامت ہے۔ روزہ خیر و برکت کا عمدہ ترین ذریعہ ہے۔ روزہ بہت ساری جسمانی بیماریوں کا مجرب عمل ہے۔ روزہ محبوب خدا کی شفاعت کا وسیلہ ہے۔ روزہ معرفت الہی تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے نبی رمضان المبارک کو پانے کے لیے اللہ کے نبی 1-2 مہینہ پہلے ہی دعا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان کے دونوں مہینوں میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک پہنچا دے، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ آج ہم میں سے کون سے لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ حضرات، آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعا مانگی۔ افسوس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم نے چھوڑ دی۔ آئیے ایک اہم عبادت رمضان المبارک کے دن کے روزے جن کے بارے میں اللہ کے حضور فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے اب تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، دوبارہ سنیے، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھیں اس کے اب تک کے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ اس حدیث میں رمضان میں روزہ رکھنے والے کو پچھلے سارے گناہوں کی معافی اور بخشش کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ بلا شبہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگا دی گئی ہے کہ روزہ ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ رکھا گیا ہو۔ ایمان اور احتساب یہ دین کے 2 خاص اصطلاحی لفظ ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کا اصل محرک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کے بتلائے ہوئے ثواب کا یقین رکھ کر اور اس ثواب کی جستجو میں اور اس کی جستجو میں کرنا، یعنی اللہ نے جو کہہ دیا ہم اس کو مان لیں۔ اس مہینے کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے اور بلوں میں چونٹیاں، پانی میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہے۔ جب روزہ دار آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعا پر لبیک کہتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ محترم سامعین، روزہ کیا ہے؟ روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ شرعی اصطلاح میں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع سے پرہیز کرنے کو روزہ کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں روزہ کی تعریف یوں کی ہے کہ مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ آئیے دوستو، ہم نے خطبہ کے اندر جس آیت کریمہ کا سہارا لیا اب اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا، اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔
میرے محترم، مالک و خالق محبت اور پیار کے ساتھ سمجھا رہا ہے۔ انداز دیکھیے قرآن کا، قربان ہو جاؤں قرآن پہ۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ آخری آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن کا انداز دیکھیے میرے بھائی، مالک و خالق محبت اور پیار کے ساتھ سمجھا رہا، اے میرے ماننے والو، اے میرے عشق و محبت کے دعویٰ کرنے والو، سنو، ایمان کی شمع روشن کرنے والو، میں تم پر ایک مہینہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھنا فرض کیا ہے، مگر تمہیں بھوکا پیاسا رکھنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ سراسر تمہارا ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جب تم میرے حکم کے مطابق روزہ رکھو گے تو تمہیں جہنم کی آگ سے بہت دور کر دوں گا، جنت کے دروازے تمہارے لیے ایئر کنڈیشن بنا دوں گا، اور تمہارے لیے ایک انٹرنیشنل دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اپنے جامع بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصوم میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے، ان کے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس میں روزہ دار لوگ داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی بندہ اس دروازے سے نہیں گزر سکتا ہے، اور آواز دی جائے گی، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ روزہ دار کھڑے ہو جائیں، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ کبیرہ، اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم میں کا اکثر نوجوان آج روزہ نہیں رکھتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہشتی زبر میں نقل فرمائی ہے، روزہ دار کے واسطے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا، اس پر بیٹھ کر سب لوگ کھانا کھائیں گے، ابھی دوسرے لوگ حساب میں پھنسے ہوں گے، اس پر وہ لوگ فرشتے سے پوچھیں گے، یار یہ کون لوگ ہیں جو کھانا کھا رہے ہیں اور ابھی ہم حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ان کو فرشتے جواب دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور اپنی خواہشات اللہ کے لیے چھوڑ دیے تھے، اس وقت تک تم کہاں تھے؟ میرے بھائیوں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ ہمارے اکثر نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں اور کھلے عام سڑکوں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں میں کھاتے ہیں۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا مسلمان رمضان میں کھلے عام کھانا کھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا تم اللہ سے جنگ کرتے ہو؟ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بخارا میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانا شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میرے بھائیوں، لڑکے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھانا کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، مسلمانوں کے مہینے میں نہیں، مسلمانوں کے بازار میں میں کھانا نہیں کھاتا، بلکہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھانا کھاتا ہوں، اس ماہ کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، بھائی تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن رمضان المبارک کا میں اہتمام کیا، اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا اور جنت میں میرا مقام کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے اب کچھ سبق حاصل کرو اور خدا را اپنے اندر انقلاب پیدا کرو اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔